بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بندوں کے حقوق۔ اسلام کو اگر ہم دو جملوں میں بیان کرنا چاہیں، دو الفاظ میں بیان کرنا چاہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق، انہی دونوں چیزوں کو ادا کرنے کا نام اسلام۔ پورا دین انہی دونوں چیزوں سے عبارت ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو حقوق اور واجبات عائد ہوتے ہیں ایک مسلمان کے اوپر، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، دوسری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ چنانچہ اس کو دو بڑے عنوانوں کے تحت دین میں بیان کیا جاتا ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو ساجی نہ ٹھہرائے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ اور عبادت کا مفہوم اتنا جامع اور اتنا وسیع ہے کہ اس میں پوری زندگی ہے، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اور جتنے مراسم عبودیت ہیں، پرستش کا جو طریقہ ہے، وہ سب اللہ کے لیے خاص کرنا۔ دوسری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، انسانوں سے ہے، اعزاء اور اقارب ہوں، پڑوسی ہوں، عام انسان ہوں، ان کے جو حقوق ہیں ان سب کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اس پہلو سے بڑا اہم اور بڑا نازک ہے کہ اگر اللہ کے حق میں کچھ کوتاہی ہے، روزہ میں، نماز میں اور ذکر میں، اس میں اگر کچھ کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کا مواخذہ کرے گا، چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، اس کی مرضی پر ہے۔ لیکن اگر اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی ہم سے کمی ہوئی اور ان کی اگر کوئی حق تلفی ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کرے۔ تو اس لحاظ سے اس میں بڑی نزاکت ہے اور بڑا سنگین اس کا معاملہ ہے، اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ انسانوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، ہماری طرف سے کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر ہماری طرف سے کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے لوگوں سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، نادار کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، ہم اسی کو مفلس سمجھتے ہیں، اسی کو نادار سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہیں، بڑی نیکیاں لے کر کے آیا ہے پہاڑ کی طرح سے، لیکن اسی کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لیا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان تمام مظلوموں کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ جو ظالم ہے اس کی نیکیاں لے کر کے ان کو دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں تو کوئی اور سکہ ہوگا نہیں، وہاں جو معاملہ ہوگا عمل ہی کے ذریعے ہوگا، تو اس کی نیکیاں لے کر کے ان کا حق ادا کرنے کے لیے ان کو دی جائیں گی، اور حق نہیں پورا ہوگا تو ان کے گناہوں کا وبال اس کے اوپر ڈالا جائے گا اور پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ آدمی روزہ بھی لے کے گیا ہے، نماز بھی لے کر کے گیا ہے، زکوٰۃ بھی اس کے پاس ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ حقوق العباد میں اس نے حق تلفی کی ہے، بندوں کے ساتھ اس نے ناانصافی کی، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یہ سب نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا مفلس وہ ہے، کنگال وہ ہے کہ جس نے نیکی بھی کی تھی، اس کی نیکی اس کے کام نہیں آئی، اس وجہ سے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بہت نازک ہے اور اس میں آدمی کو بہت حساس ہونا چاہیے، بہت ذمہ دار ہونا چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کی ہے تو اسی دنیا میں اس کی معافی تلافی کر لینی چاہیے، کیونکہ آخرت میں بہت رسوائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں حاضر ہوں وہ مجھ سے بدلہ لے لے،
تاکہ کل قیامت میں مجھے کوئی جواب دہی نہ کرنی پڑے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا، یہ آپ کا اسوہ تھا، یہ آپ کی سیرت تھی۔ تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسانوں کے ساتھ ہماری ذات سے کوئی ذاتی کا معاملہ نہ ہو، کسی کے ساتھ اگر ذاتی ہو جائے تو ہمیں اس کی تلافی کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے۔ تو حقوق العباد کے سلسلے میں محتاط رہنا اور اس سلسلے میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب حقوق العباد میں بھی ایک ترتیب ہے، فرقی مراتب ہیں۔ سب سے پہلے جو درجہ ہے اور سب سے پہلے جو مقام ہے وہ والدین کا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم دیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد میں سر فہرست والدین کا حق ہے۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو اگر پہنچ گیا ہے تو ان کو اف تک مت کہو اور ان کو مت جھڑکو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے دعا بھی کرتے رہو اور کہو کہ اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجئے، انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، میں کسی لائق نہیں تھا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت اور انکساری کے بازوؤں کو بچھا دو ان کے لیے، ان کے سامنے سراپا انکساری بن جاؤ، ان کی فرما برداری کرو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ تو خاص طور سے بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی تمام چیزوں کو برداشت کرنا اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا یہ اولاد کے اوپر فریضہ ہے جو عائد ہوتا ہے۔ اس لیے کہا فلا تقل لہما اف، اف تک مت کہو، ان کی مجبوریوں کو سمجھو اور پھر ان کے مقام کو سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو۔ تم کچھ نہیں تھے، کسی لائق نہیں تھے، انہوں نے پرورش کی، انہوں نے دیکھ ریکھ کی۔ پھر والدین میں بھی والدہ کا جو درجہ ہے وہ والد سے بھی زیادہ ہے، والدہ کا جو حق ہے وہ والد سے بھی زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی جو قربانی ہے اتنی قربانی کسی کی نہیں ہوتی۔ ماں جتنا جتن کرتی ہے ایک بچے کی پرورش کے لیے اور اس کی دیکھ ریکھ میں جو تکلیفیں جو زحمتیں اٹھاتی ہے اس کا کوئی دوسرا ہمسر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے کہا امک ہے، تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو پھر آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا تمہاری ماں۔ جب چوتھی بار انہوں نے کہا تب کہا کہ تمہارے باپ۔ تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے ماں کا خیال کرنا، ماں کا احترام کرنا، ماں کی عزت کرنا، ماں کو خوش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو حقوق العباد میں سب سے بڑھ کر کے جو مقام اور مرتبہ ہے وہ والدین کا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، اور والدین کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر بہت زیادہ وعید ہے۔ انتہائی سخت جو گناہ کے امور میں جن چیزوں کو شمار کیا گیا ہے اس میں حقوق الوالدین، آپ نے کہا کہ 3 چیزیں انتہائی اہم ہیں، انتہائی گناہ کے لحاظ سے بڑھی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک تو آپ نے شرک کا ذکر کیا، اور دوسرے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی، اور تیسری چیز ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں یہ چیز کتنی زیادہ شناعت کے لحاظ سے بڑھی ہوئی ہے کہ شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کا، ان کی نافرمانی کا، اور ان کو تکلیف پہنچانے کا، ان کی دل آزاری کا۔ تو جہاں بر الوالدین کی اہمیت ہے وہیں حقوق الوالدین انتہائی بڑا گناہ ہے جس سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ تو والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کو خوش کر کے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں والدین کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ بیٹے اپنے والدین کی عزت اور ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں،
اف کی تو دور کی بات ہے، ان کو جھڑک دیتے ہیں، ان کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ والدین کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک پتھر کا ٹکڑا کھسکتا ہوا اس غار کے دہانے پر آ گیا، اور اس غار کا جو راستہ تھا وہ راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ اس غار سے کیسے وہ نکلیں گے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی اچھے عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ تو اس میں ایک شخص نے جو دعا کی تھی اس میں یہ بات تھی، اس نے کہا کہ میرے والد بوڑھے تھے، بہت کمزور تھے، اور میرا معمول تھا کہ میں شام کو اپنی جب بکریاں چرا کے آتا تھا، دودھ نکال کے سب سے پہلے ان کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے آنے میں دیر ہوئی اور میرے والد سو گئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی تھی، اور میں دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا تھا کہ ان کی آنکھ کھلے تو پہلے میں ان کو پلاؤں۔ میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے والد سے پہلے ان کو پلاؤں۔ جب میرے والد کی آنکھ کھلی میں نے ان کو پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلایا۔ یہ اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے بالمقابل والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کو تکلیف پہنچانا یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی خدمت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ This Ramadan, Welcome, O Ramadan, the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share the date with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فہم کے ساتھ میں جو لوگ ہی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں میں۔ تفسیر، معنی، ترجمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کا صحیح فہم۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا۔ ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے، اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ شجاع الدین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کا یہ بھی حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ ان کا یہ بھی حق ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا کہا مانیں۔ معروف کے اندر اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری معصیت میں نہیں ہو سکتی، لیکن معروف کے اندر
والدین کی اطاعت ہمارے لیے لازمی ہے۔ کسی ایسی بات کا اگر وہ حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کی پابندی نہیں ہوگی، اور ہم بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے معذرت کر لیں گے، بتا دیں گے، سمجھا دیں گے، لیکن معروف کی چیزوں میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کا کہا سننا، یہ جو ہے شریعت میں اس کی تاکید ہے۔ پھر ان کے آرام کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا، ہر طرح سے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے جو رشتے ناتے ہیں ان کا احترام کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور والدین کے جانے کے بعد بھی ان کا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے اعزاء اور اقارب اور ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں، دوست اور احباب ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ سب جو ہے بر الوالدین میں شامل ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا، کہ وقت پر نماز پڑھنا، پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد پوچھا گیا ثم ایون، اس کے بعد کس چیز کا درجہ؟ آپ نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کی خدمت۔ تو نماز کے بعد والدین کی خدمت کا ذکر ہے۔ آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں بھی سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا ذکر ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ایون، تو آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اس کے بعد کس چیز کا درجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد۔ اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، خلق خدا کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو دین ان کے پاس ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو عام کریں، اس پیغام سے لوگوں کو روشناس کرانے کی کوشش کریں۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ والدین کے بعد اولاد کا درجہ ہے، اولاد کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کا لحاظ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اولاد کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے اور ان کے کپڑا اور لتا کا انتظام کریں، یہ بھی ان کا حق ہے، ان کو کھلانا، ان کو پلانا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ لیکن سب سے بڑا ان کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کے دل میں ایمان اتارا جائے، اور ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ ایسی ان کی تربیت کی جائے ایمانی اور اخلاقی لحاظ سے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندہ بن سکے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا بچہ اگر اللہ کے راستے پہ نہیں چل پائے گا، جنت کے راستے پہ نہیں چل پائے گا، اور عذاب جہنم سے اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا، تو یہ جو ہے اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اس لیے اولاد کا یہ حق ہے، اور والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح دینی تربیت کریں، اور ان کو اس راستے پہ لگائیں جو راستہ ان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس حق کے سلسلے میں اگر کوتاہی ہوگی تو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا بچہ جہنم سے بچ جائے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیا جائے، گرفت سے بچا لیا جائے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ اس کے دل میں ایمان پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو، دین پر وہ چلے، جنت کا جو کام ہے وہ کرے، دوزخ میں لے جانے والے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے ہم اگر اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی دینی اور روحانی اور اخلاقی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اصل مستقبل تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ان کی زندگی ہے وہ سنور جائے۔ اصل کیریئر یہی ہے کہ آخرت میں ان کو جنت مل جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو وہاں عذاب سے، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ تو اصل جو منزل ہے وہ آخرت کی منزل۔ ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کے فکر، قرآن سے تعلق، نماز سے تعلق اس طریقے سے ہم پیدا کریں کہ ان کی دینی تربیت ہو جائے۔ یہ اولاد کا بہت بڑا حق ہے، اور اس سلسلے میں
ہم سے اگر حق تلفی ہوگی تو جواب دہی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ آج یہ رونا تو ضرور رویا جاتا ہے کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے، کیسا ماحول ان کے لیے ہم نے فراہم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر کوتاہی کریں گے اور ہم اگر ان کی تربیت کا سامان نہیں کریں گے، اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو ان کا جو بگاڑ ہے اس کا سبب ہم بھی ہوں گے اور اس کی ذمہ داری سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اولاد ان کے نگراں ہم ہیں، ہم ان کے سرپرست ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان کی تربیت کے لیے تم نے کیا کیا۔ تو اولاد کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ ان کی دینی تربیت کی جائے، ان کی اخلاقی تربیت کی جائے، ان کی روحانی تربیت کی جائے، اور ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس ماحول میں ان کے اندر دینداری آئے، تقوی آئے، خدا ترسی آئے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پیدا ہو۔ کس طریقے سے اس میں ہمیں بچپن ہی سے کوشش کرنی چاہیے، اس کی مثال آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو کہ چھوٹے تھے، کم سن تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹے چند باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بچپن ہی سے کس طریقے سے عقیدہ مضبوط کیا جاتا ہے، ایمان راسخ کیا جاتا ہے، اس کی مثال اس حدیث میں ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹے چند باتیں تمہیں بتاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ کرو تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہے گا۔ پھر آپ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ ہی دے سکتا ہے، وہی مدد پہنچا سکتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ یہی توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہی ہے کہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، وہی دیتا ہے اور وہی محروم کرتا ہے۔ مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، مدد چاہو تو اسی سے مدد چاہو۔ تو آپ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یقین رکھو کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے لپیٹ دیے گئے، اللہ کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ کی مشیت چلتی ہے اور اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ ایمان اور یہ عقیدہ جب بچے کے ذہن میں بیٹھا دیا جائے گا، توحید خالص کا تصور، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایسا ایمان پیدا ہوگا جو زندگی کے تمام مراحل میں اس کے کام آئے گا، چٹان کی طرح سے وہ ایمان پر اپنے قائم رہے گا۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے بڑوں کی، سرپرستوں کی، کہ اپنے بچوں کو ایمانی لحاظ سے شروع سے ہی مضبوط کریں، قرآن پڑھنے کا ان کو عادی بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، وہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اندر جو باتیں کہی گئی اس پر غور کریں، قرآن سے ان کی زندگی کو جوڑ دیں۔ بچپن ہی سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی جائے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تمہاری زندگی کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو اور اس کے پیغام کو عام کرو۔ یہ اسی لیے آئی ہے، اس کی ہدایت سے اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کو منور کرنے کی تم کوشش کرو۔ تو اللہ کی کتاب سے اس کے رشتے کو جوڑیں، نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم لعشر، کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے سزا بھی دو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن بچپن ہی سے اگر عادت ڈالی جائے گی تو بچہ نماز کا پابند ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ 7 برس کا بچہ ہو گیا تو اس کو نماز کے لیے کہو، ساتھ میں لے جاؤ مسجد میں، نماز کی عادت پڑے گی۔ 10 برس کا ہو گیا ہے، نئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سزا بھی دو تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ تو جب عبادات کا اہتمام ہوگا، اس کی پابندی کرائی جائے گی بچہ، تو اسی لحاظ سے اس کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے اخلاق پر اور اس کے کردار پر شروع ہی سے نگاہ رکھو، سچائی، راست بازی، امانت داری، ان سب چیزوں کا اس کو پابند بناؤ، اور برے اخلاق سے اس کو بچاؤ۔ جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، اور اس طرح کی تمام چیزوں سے
جو کہ برے اخلاق کی چیزیں ہیں ان سے ان کو بچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنے اولاد کی دینی تربیت کی ہمیں توفیق دے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔